السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایودھیا سے وشنو دیوی تک پجاریوں پر کورونا کا قہر ٹوٹ پڑا ہے۔ جی ہاں، رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ کے سربراہ مہنت نرتیہ گوپال داس کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں، جس کے بعد انہیں لکھنؤ واقع میدانتا اسپتال میں داخل کرانے کے لیے انتظامیہ نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ مہنت نرتیہ گوپال کے کورونا پازیٹیو پائے جانے سے ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ دراصل 5 اگست کو رام مندر تعمیر کے لیے منعقدہ بھومی پوجن تقریب کے دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے مہنت کے صحت کی جانکاری لی اور متھرا کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت دی کہ انہیں علاج کے لیے میدانتا اسپتال بھیجنے کا انتظام کریں۔ دوسری طرف وشنو دیوی یاترا شروع ہونے سے پہلے ہی 8 پجاری کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں اور 3 بھجن گانے والے بھی وائرس کی زد میں آ گئے۔ کورونا بحران کے دوران اب تک ہندوستان کے کئی مندروں میں پجاریوں کے کورونا پازیٹیو ہونے کی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ کئی مذہبی یاترائیں کورونا کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو پہلا مقام ملنے کے بعد وائس چانسلر نجمہ اختر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حصولیابی بہت اہم ہے کیونکہ حال ہی کے دنوں میں یونیورسٹی چیلنجنگ وقت سے گزرا ہے۔ جس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے خلاف شرپسندوں نے لگاتار زہر اگلا اور فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والوں نے اپنے بیانات سے بلا وجہ تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی، اس نے کامیابی کا ایسا پرچم لہرایا ہے جو دشمنوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کرتا ہے۔ دراصل مرکزی وزارت تعلیم نے سینٹرل یونیورسٹیز کی جو رینکنگ جاری کی ہے، اس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ نے پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ گویا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور راجیو گاندھی یونیورسٹی سمیت 40 دیگر سینٹرل یونیورسٹیوں کو جامعہ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جاری تازہ رینکنگ میں راجیو گاندھی یونیورسٹی کو ہندوستان میں دوسرا اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کو تیسرا مقام حاصل ہوا ہے۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 64,553 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز کی جملہ تعداد 24,61,190 ہو گئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 1007 لوگ فوت ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ ملک میں 17,51,555 کورونا مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں۔ ملک کی 74ویں یوم آزادی تقاریب کے لیے عہد مغلیہ کے تاریخی لال قلعے اور اس کے اطراف کئی گھیروں پر مشتمل سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور سماجی دوری کے اصولوں پر عمل کو لازمی بنایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی لال قلعے کی فصیل پر سے قوم سے خطاب کریں گے۔ لال قلعے کے اطراف سیکیورٹی گھیرے میں NSG نشانے باز، سویٹ کمانڈوز اور کائٹ کیچر شامل رہیں گے۔ سیکیورٹی کے لیے زائد از 300 کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور ان کے فوٹیج پر 24 گھنٹے نظر رکھی جا رہی ہے۔ ٹیکس انتظامیہ میں ایک بڑی تبدیلی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بغیر چہرہ ٹیکس تخمینہ اور اپیلوں کی گنجائش کا اعلان کیا ہے تاکہ عہدیداروں کی جانب سے بدعنوانی اور ہراسانی کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ منصفانہ، آزادانہ اور شفاف ٹیکس ماحول کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکس دہندوں کے چارٹر پر بھی عمل کیا جائے گا۔ شفاف ٹیکس، ایماندار ٹیکس دہندوں کا احترام کے نام سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں صرف 1.5 کروڑ ٹیکس دہندے ہیں، جو کہ بہت کم تعداد ہے، اور جو لوگ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں ان پر زور دیا کہ وہ ایمانداری کے ساتھ آگے آئیں اور قوم کی تعمیر میں تعاون دیتے ہوئے اپنے بقایا جات ادا کریں۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ بسوراج نے آج بتایا کہ شہر کے چند علاقوں میں گڑبڑ کے پیچھے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یعنی SDPI کے رول کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر CN اشوت نارائن نے بتایا کہ حکومت SDPI پر پابندی لگانے پر بھی غور کر رہی ہے، جس کے 4 ارکان منگل کی شب پیش آئے گڑبڑ کے سلسلے میں گرفتار 140 افراد میں شامل ہے۔ نارائن نے بتایا کہ ان معاملات میں اس پارٹی کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ حکومت ایسی تنظیموں پر پابندی لگانے پر غور کرے گی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے بتایا کہ 12ویں جماعت میں مظاہرے کو بہتر بنانے کے لیے اختیاری امتحانات سپٹمبر میں منعقد ہو گئے ہیں۔ امتحانات کے نتائج، جنہیں کووڈ-19 کے پس منظر میں منسوخ کر دیے گئے ہیں، گزشتہ مہینے متبادل تخمینہ اسکیم کی بنیاد پر اعلان کیا گیا تھا۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ اگر 12ویں جماعت کے طلبہ اپنے مظاہرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں اختیار ہوگا کہ وہ دوبارہ امتحان تحریر کریں۔ CBSE امتحانات کے کنٹرولر سنیام بھردواج نے بتایا کہ امتحان کی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ اس موقع پر 10ویں جماعت کے لیے بھی کمپارٹمنٹ امتحان منعقد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مرکز نے سپریم کورٹ کو اطلاع دی ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو یونیورسٹی امتحانات منعقد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ اس نے طلباء کے تعلیمی مفاد میں اجازت دیتے ہوئے UGC کو ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ فیصلہ وزارت فروغ انسانی وسائل اور قومی آفات سماوی اتھارٹی کی خواہش کے بعد لیا گیا ہے۔ قبل ازیں UGC نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ فائنل امتحان ایک طالب علم کے لیے تعلیمی کیریئر کا اہم قدم ہوتا ہے اور ریاستی حکومتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے 6 جولائی کے احکامات کی، جن میں یونیورسٹیوں اور کالجوں سے کووڈ-19 وبا کے درمیان ہی فائنل ایئر کے امتحانات 3 سپٹمبر تک منعقد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ پابند نہیں ہے۔
महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि मुल्क के कई इलाकों में आइंदा 2-3 दिनों के दौरान शदीद से शदीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने बताया कि शुमाली उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिल से दौरे हवा का कम दबाव बना हुआ है। इसके साथ ही बहरे अरब से मानसून की हवाएं चल रही है। आइंदा 2 दिनों तक यह सूरत हाल बरकरार रहेगी और इसके असर से शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाकों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बताया कि मगरबी हिंदुस्तान में भी गुजरात, गोवा, कोंकण, वसती महाराष्ट्र के कई इलाकों में आइंदा 4-5 दिनों के दौरान ज़बरदस्त बारिश होगी। तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी आइंदा 2-3 दिनों में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद फैसला मंदिर के हक में आने के बाद से एक तबके के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और अब इनकी नजरें मुल्क की दीगर इन मसाजिद पर मरकूज है जहां तनाज़ा खड़ा होता रहा है। इसी ज़ीमन में कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास बनाकर मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के इन्हदाम का इरादा रखने वाले वृंदावन के आचार्य देव मुरारी के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। न्यास के खुद साख्ता सरबराह देव मुरारी पर पुलिस ने इश्तियालंगेज बयान देने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की है। मथुरा के मुकामी शहरी पहले ही देव मुरारी की मुतनाज़ा मुहिम से खुद को अलहदा कर चुके हैं। आचार्य देव मुरारी के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में गुज़िश्ता रात FIR दर्ज की गई है। देव मुरारी की कृष्ण जन्मभूमि से मुजव्विज़ा मुहिम को मथुरा के लीडरान और शहरियों ने तनकीद करते हुए इस अमल को मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने वाला और सस्ती शोहरत हासिल करने वाला कदम करार दिया था। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान जो दरियादिली दिखाई, उन्होंने लोगों के दिल में अपनी एक मसीहा की इमेज बना ली है। जहां एक और एक्टर अपने नेक काम के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, तो वहीं लोगों को भी उनसे उम्मीदें बरकरार है। इसी उम्मीद में एक स्टूडेंट ने ट्वीट कर सोनू सूद से किताबें खरीदने के लिए मदद मांगी। स्टूडेंट की इस परेशानी को दूर करते हुए सोनू सूद ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। एक स्टूडेंट ने ट्वीट कर कहा, सर प्लीज़ मुझे UPSC की किताबें खरीदने में मदद करें। मैं इन किताबों के बगैर तैयारी शुरू नहीं कर सकता। किताब दिलाने में मेरी मदद करें। स्टूडेंट की इस रिक्वेस्ट पर सोनू सूद ने भी ट्वीट कर उससे उसका पता मांगा और कहा कि किताबें आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। मशरक़ी बेंगलुरु में पैदा हुई कशीदगी के लिए अब पुलिस इंतजामिया का कसूरवार ठहराया जा रहा है और इस पूरे मामले की हुकूमत से जांच कराने का मुतालबा किया जा रहा है। सदर जमीयतुल उलमाहीन मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर पुलिस इंतजामिया शिकायत दर्ज कर लेती और फेसबुक पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करती तो ये तशद्दुद ना बरपा होता। उन्होंने कहा कि पहले इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, आखिर ये तशद्दुद क्यों बरपा हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई करना इंसाफ का गला घोटना है और इस तरह अमन कायम नहीं रह सकता। मौलाना मदनी ने कहा कि अगर बगैर जांच के कार्रवाई की गई और मुअज़्ज़िज़ और बेकसूर लोगों से जुर्माना वसूल किया गया तो जमीयतुल उलमाहीन खामोश नहीं बैठेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया को पहला मुकाम मिलने के बाद पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर ने अपने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये हुसूलियाबी बहुत अहम है क्योंकि हाल ही के दिनों में यूनिवर्सिटी कई चैलेंजेस से गुजरा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुश आयन बात है। उनके इस बयान की वीडियो आपके लिए पेश की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग लिस्ट आई है उसमें हमारे लिए बेइंतहा खुशी की बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार पाई है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चौथे दर्जे पर आई है। दोनों इदारों का ये सभी साल है और ये बड़ी खुशी की बात है कि दोनों इदारे जो हैं उन्होंने बावजूद इसके कि वो बड़े बहरान से गुजरे हैं, आजमाइश का शिकार हुए हैं, हर तरफ से उनकी घेराबंदी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जो इल्मी हैसियत है और अपने यूनिवर्सिटियों का जो एक एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसको न सिर्फ मेंटेन रखा है बल्कि छलांग लगाकर वो 1 नंबर पर और 4 नंबर पर दोनों यूनिवर्सिटियाँ आई हैं। मैं इसके लिए दोनों यूनिवर्सिटियों के असतिज़ा और जो जामिया बिरादरी है और अलीगढ़ की बिरादरी है उसको न सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ बल्कि मोहतरमा नजमा अख्तर साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी सरबराही में जामिया ने ये एजाज़ हासिल किया। इसी तरह डॉक्टर तारिक मंसूर जो है उनकी जो लीडरशिप है उसमें अलीगढ़ यहाँ तक पहुँचा, ये गैर मामूली बात है। इसके लिए हम अलीगढ़ वाले
اور جامعہ والے جس قدر بھی خوش و کم ہیں ان میں، اور ہماری خدا سے دعا ہے کہ وہ دونوں اداروں کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور یہ نئی سربلندیوں کو حاصل کرتے رہیں. اور سرکاروں کو بھی یہ ماننا چاہیے کہ اقلیتی اداروں کے طور پر علی گڑھ و جامعہ نے جو امتیاز حاصل کیا ہے اور جو جگہ بنائی ہے اس کی اسے قدر کرنی چاہیے اور اس کے اعتراف میں انہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کرنی چاہیے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے پر اتفاق کر لیا ہے. صدر ٹرمپ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زاید ال نہیان نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ تاریخی پیش رفت مشرق و سطح میں امن کے قیام میں مدد دے گی. اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل مقبوضہ غرب اردن کے مزید علاقے اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے کو معطل کر دے گا. اب تک اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں تھے. صدر ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے عبرانی زبان میں ٹویٹ کرتے ہوئے اس کو تاریخی دن قرار دیا. امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ سفارتکاری اور خطے کی جیت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عرب اسرائیلی تعلقات میں اہم پیش رفت ہے جس سے کشیدگی کم ہوگی اور مثبت تبدیلی آئے گی. متحدہ عرب امارات نے واضح کیا ہے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کوئی سمجھوتہ طے پانے تک مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں اپنا سفارت خانہ نہیں کھولے گا. اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے جمعرات کو ایک تاریخی امن معاہدے پر اتفاق کیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان یہ تاریخی معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں طے پایا ہے. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید نے ٹویٹر پر اس معاہدے کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ اس کے تحت اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے بعض علاقوں پر اپنی خود مختاری کے نفاذ کے منصوبے سے دستبردار ہو جائے گا. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اس سال یوم آزادی کے موقع پر قلعہ گولکنڈہ کے بجائے اپنی سرکاری قیامگاہ پرگتی بھون میں رسم پرچم کشائی انجام دیں گے. پرچم کشائی کی رسم پرگتی بھون میں 10:30 بجے دن ادا کی جائے گی. کورونا کیسوں میں اضافے کے پیش نظر چیف منسٹر نے یوم آزادی تقاریب کے پرگتی بھون میں ہی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مقامی ذمہ داروں کا اجلاس 16 اگست کو طلب کیا گیا ہے جس میں سیکریٹریٹ کے احاطے میں شہید کردہ دونوں مساجد کی بازیابی کا جائزہ لیا جائے گا. جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا ولی رحمانی نے تلنگانہ کے ارکان اور ذمہ داروں کو اجلاس طلب کرنے کی ہدایت دی تھی لیکن مختلف وجوہات کے سبب اجلاس منعقد نہیں کیا گیا. روزنامہ سیاست نے اجلاس کے انعقاد میں بعض گوشوں کی جانب سے رکاوٹوں سے متعلق رپورٹ شائع کی جس کے زیر اثر 16 اگست کو دارالعلوم حیدرآباد میں اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مقامی ارکان کے علاوہ مسلم جماعتوں اور مذہبی تنظیموں کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا جائے گا تاکہ مساجد کی بازیابی کی حکمت عملی طے کی جا سکے. مولانا ولی رحمانی نے چیف منسٹر KCR کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مقامی ذمہ داروں سے ملاقات کا مشورہ دیا. ریاست بھر میں آئندہ 5 دنوں کے دوران بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق تلنگانہ میں مزید 5 دن موسم کی یہی صورتحال رہے گی اور ریاست کے تمام اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. IMD نے آئندہ 5 دن کے دوران ہلکی اور تیز بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں بارش جاری ہے اور ہلکی اور تیز بارش کے ساتھ موسم میں ٹھنڈک پائی جانے لگی ہے. شہر میں گزشتہ رات سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے اور دن میں بھی بارش کے سبب کئی سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی شکایت موصول ہوئی ہے. مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے شہر میں نشیبی علاقوں کے علاوہ مصروف سڑکوں پر پانی کی نکاسی کے لیے عملے کو متحرک کیا گیا ہے. امجد اللہ خان خالد ترجمان مجلس بچاؤ تحریک و سابق کارپوریٹر نے سائبر کرائم پولیس میں کالو سنگھ کے خلاف شکایت درج کرائی ہے. انہوں نے اپنی شکایت میں پولیس کو بتایا کہ ان کو کالو سنگھ نے ویڈیو پر گالی گلوچ کی ہے. امجد اللہ خان خالد نے مزید بتایا کہ لڈو یادو گنڈا شاہ عنایت گنج کے خلاف ان کی شکایت پر ڈبل پورہ پولیس ایک FIR درج کیا ہے. کل رات بھی امجد اللہ خان خالد کو ایک ویڈیو آیا. اس سلسلے میں انہوں نے آج دوبارہ سائبر کرائم میں شکایت کی. امجد اللہ خان خالد نے بتایا کہ سائبر کرائم پولیس نے ان کی شکایت پر ایک کیس درج کر لیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان کو 3 ویڈیوز موصول ہوئے ہیں.